بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے تو میں بے حد شکر گزار ہوں درسقرآن.com والوں کا کہ اس قسم کے موقع مناسبت کے اعتبار سے مختلف پروگرام یہ کرتے رہتے ہیں اور جس سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس مساعی جمیلہ کو اور ان کے تمام رفقائے کار کو اور اسی طرح سے اس سلسلے میں آنے والے تمام علماء کرام کو، مفتیان عظام کو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ ربیع الاول کے مہینے کے عنوان سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے ہماری زندگی میں آ جائے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کس طرح سے ہمارے عمل میں آ جائے، اس کے لیے سب سے پہلی جو بنیاد اس وقت ضروری ہے، جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات طیبہ کو، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو خوب سے خوب اجاگر کیا جائے۔ اس لیے کہ یہ جو دور چل رہا ہے، اس وقت امت مسلمہ بڑے نازک مرحلے سے اور بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے، اور امت مسلمہ کے اندر ایک افراط اور تفریط اور یہود و نصارہ کی طرف سے ہونے والی جو سازشیں اور پروپیگنڈے ہیں، ان تمام پروپیگنڈوں اور سازشوں کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امت مسلمہ کی دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھنے کا التزام و اہتمام بالکل نہیں ہے۔ جب ایک نئی نسل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی صفات کو، آپ کے کردار کو جب وہ جانتی نہیں ہے، سیکھتی نہیں ہے اور انہیں اس کے متعلق معلومات نہیں ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر وہ کس طرح سے عمل کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو خوب سے خوب تر اجاگر کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو خوب بیان کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر وہ طبقہ ہمارے سامنے آتا ہے جو ارباب اقتدار ہے، تو ان کے سامنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیاست کس طرح سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مختصر اور قلیل زمانے میں 23 سالہ دور میں کس طرح سے انقلاب برپا فرمایا ہے، اور کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 600 سال سے امت کا تعلق اور انسانیت کا جو اللہ سے تعلق اور رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، مختصر وقت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو، اس تعلق کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا ہے، کس طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا۔ ظاہر ہے
کسی شخصیت کے متعلق اگر ایک شخص نہیں جانتا، کسی شخصیت کی اہمیت سے وہ آگاہ نہیں ہے، کسی شخصیت کے اخلاق سے وہ آگاہ نہیں ہے، کسی شخصیت کے کمالات سے وہ آگاہ نہیں ہے، کسی شخصیت کی صفات سے وہ آگاہ نہیں ہے، تو کس طرح سے اس شخصیت کی زندگی عمل میں لانے کی وہ کوشش کرے گا؟ تو سب سے بڑی اس وقت ضرورت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کمالات کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو اجاگر کیا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں ہمارے لیے ہر زندگی کے ہر موڑ کا نمونہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان اگر تجارت کرنا چاہتا ہے اور وہ تاجر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ایک شخص اگر وہ ازدواجی زندگی کے متعلق جاننا چاہتا ہے اور ازدواجی زندگی سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زندگی نمونہ کے طور پر موجود ہے۔ ایک آدمی اگر اقتدار میں جانا چاہتا ہے اور اقتدار کے ذریعے سے امت مسلمہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ایک آدمی باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے تربیت کرے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے۔ ایک آدمی اپنے ماتحتوں کی تربیت کس طرح سے کرے اور اپنے ماتحتوں کے اخلاق کو کس طرح سے سنوارے اور ان کا تعلق کس طرح سے اللہ سے قائم کرے، تو اس کے لیے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ایک استاذ اپنے شاگردوں کی اور اپنے تلمیذوں کی تربیت کرنا چاہے اور ان کی رہبری کرنا چاہے تو اس رہبری کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اگر میں یوں بات کہوں تو یقیناً یہ بات بالکل 100% درست اور 100% برحق ہوگی کہ جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی گزاری اور جس گوشے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قدم رکھا اور جس طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی اگر عبادت کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، وہ کس طرح سے بندگی کرے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادات کو جب آدمی دیکھتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عبادت ہی کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کو دیکھیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھیے، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے کو دیکھیے، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے ایثار کو دیکھیے۔ ہر زندگی کے ہر شعبے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے موجود ہے۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی بھی زندگی کے شعبے میں جانا چاہتا ہوں اور اس زندگی کے اس شعبے میں قدم رکھنے سے پہلے میرے لیے کوئی رہنمائی ہے، اسلام مجھے کوئی رہنمائی دیتا ہے، تو ہاں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی اس کے لیے سب سے بہترین رہنما ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح سے کھانا کھایا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام فرمایا، آپ نے استراحت فرمائی، اس سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم لباس کو دیکھ لیں، وضع قطع کو دیکھ لیں اور روزمرہ کی زندگی کو ہم دیکھ لیں، وضع قطع اور لباس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو طریقہ کار ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے، اس سے زیادہ بہتر طریقہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ تجارت ہم کس طرح سے کریں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تجارت میں کامیابی کے اصول بتلائے ہیں، جن اصولوں میں دنیا کی بھی اور جن اصولوں میں آخرت کی بھی، دونوں جہانوں کی کامیابی ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو تجارت میں بے شمار نفع ہوں گے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے کہ ایک تاجر اس تجارت کے راستے سے بھی تو جنت کما سکتا ہے۔ ایک تاجر اس تجارت کے راستے سے بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ تجارت کرتا ہے تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگاہی نہیں دی ہے
کہ تاجر قیامت کے دن کون سا تاجر؟ امانت دار تاجر اور سچ بولنے والا تاجر۔ امانت دار سامنے والے کی خیر خواہی کرنے والا تاجر، اور سچا تاجر، سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن وہ کہاں ہوگا؟ اس کی کرسیاں نبیوں کے ساتھ لگی ہوں گی، شہداء اور صالحین اور بلند تر لوگوں کے ساتھ اس کی نشستیں ہوں گی۔ یہ کیا کوئی کم سعادت کی بات ہے؟ تو معنی یہ ہوا کہ تجارت کے راستے سے بھی کہ آدمی جنت کو کما سکتا ہے، جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر غربت اور فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہے، تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، تو غربت اور فاقے کے اندر بھی رہ کر اگر وہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر صبر کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو فقر و فاقے اور تنگ دستی کے ذریعے سے بھی وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کو اللہ پاک نے دنیا میں مال عطا فرمایا ہے اور دنیا کی نعمتیں اور لذتیں اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں اور لذتوں کے اندر وہ کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرے، اس کے لیے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اگر اپنے اعزاء اور اقرباء اسے تنگ کرتے ہیں، اپنے اقرباء اور اعزاء کے ساتھ ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ جن معاملات کی وجہ سے آدمی کا سینہ تنگ ہوتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے، ایسے آدمی کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ اگر دشمن سامنے آ جاتا ہے اور اس دشمن کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ کرنا ہے، کس نوعیت کا دشمن ہے، اس کے ساتھ کیسے ہمیں رویہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ کس طرح کے ہمیں معاملات کرنے ہیں، اس کے لیے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ ہماری جہالت ہے، ہماری نادانی ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کی نئی نسل خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہت دور چلی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو، آپ کے ایک ایک طریقے کو، آپ کے ایک ایک اسوہ حسنہ کو فخر سمجھتے تھے، اور اسے دل و جان سے اس پر عمل کرنے کی محنت اور کوشش کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ان سے کسی یہودی نے اعتراضاً پوچھا کہ سنا ہے تمہیں تمہارا نبی تو استنجے کے طریقے بھی بتاتا ہے، تمہیں تمہارا نبی نجاست کے طریقے بھی سمجھاتا ہے۔ تو انہوں نے بطور فخر کے اس بات کو بیان کیا، ہاں ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلیقہ اور طریقہ بھی سمجھایا اور بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی حاجت کو جائے تو قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ کرے اور قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل بھی سمجھایا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل آج محفوظ ہے۔ قربان جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، انہوں نے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح سے محفوظ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں کس موقع پر، کس موڑ پر آپ کب کیسے مسکرائے، وہ مسکرانا تک بھی محفوظ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہنسے تو سامنے والے دانتوں کے برابر کی کچلیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کب نظر آئیں، صحابہ نے اسے بھی محفوظ کیا ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کے دوران جو اشارہ فرمایا، کیا اشارہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اشارے بھی محفوظ ہیں۔ اللہ نے آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت عطا فرمائی کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک طریقے کو، ایک ایک اشارے کو انہوں نے کیوں محفوظ کیا؟ تاکہ کل امت مسلمہ میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس شعبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت اور اس شعبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ مجھے نہیں مل رہا۔ زندگی کے ہر شعبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ کے طور پر موجود ہے، مثال کے طور پر موجود ہے۔ اور اگر آپ یوں سمجھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر جو تعلیمات تھیں، ان تعلیمات کا خلاصہ ایک یہ تھا کہ دیکھو اے لوگوں، تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا معبود، تمہارا مسجود، تمہارا خالق ایک اللہ ہے۔ یہ پہلی بات ہوا کرتی تھی۔ اور دوسری بات، اس اللہ نے جو تمہارا معبود ہے، اس اللہ نے میرے پر کتاب اتاری ہے، اور اس کتاب پر کس طرح سے تم عمل کرو گے، اس کے لیے میری زندگی کو اس رب نے، اس خالق و مالک نے نمونہ قرار دیا ہے۔
اور پھر اس بات کو سمجھ لو کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جہاں تمہیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو یہ چار باتیں گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں کہ ایک رب ہے تمہارا، ایک معبود ہے، ایک پروردگار ہے، اور اس پروردگار نے تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کتاب عطا فرمائی ہے، اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ جو زندگی سے تم گزر رہے ہو اس زندگی کے بعد ایک اور آنے والی زندگی ہے، اس زندگی میں تم سے حساب و کتاب ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول اسی لیے ہم بھیجتے ہیں تاکہ رسول کی اطاعت کی جائے، تاکہ رسول کی فرما برداری کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر جس نے انکار کیا وہ نہیں جا سکتا۔ وقیلا، پوچھا کہ اللہ کے رسول من یا ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا انکار بھلا کون کر سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور امت کو یہ پیغام دیا اور یہ سمجھایا کہ دیکھو، انکار کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی ظالم آ کر یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں مانتا۔ جو اس طرح سے زبان سے انکار کرتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا، نبوت کا، تو یقیناً وہ تو کافر کہلائے گا۔ لیکن ایک انکار دوسرا ہے جس انکار کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری بات کو مانا، اس نے تو میری اطاعت کی، وہ تو جنت میں گیا۔ اور ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، وہ ہے میرا انکاری۔ جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہ مانا، اس نے انکار کیا۔ ہم میں سے ہر آدمی آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو نہیں کر رہا؟ اپنی زندگی کا ہر آدمی حساب کرے۔ اگر معاملات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی معاملات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ثابت ہوا۔ اگر معاشرت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ حسنہ اس کے پاس نہیں ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ شخص انکاری۔ ایک آدمی رہن سہن میں، ازدواجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، اپنی نسلوں کی تربیت کرنے میں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں لیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اصولوں کو نہیں لیتا، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ زندگی کے اس شعبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں تاجر بننا چاہتا ہوں اور میں مال کمانا چاہتا ہوں، لیکن اس مال کی کمائی میں اور اس تجارت میں اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو پیش نظر نہیں رکھتا، اپنی خواہش کے مطابق یا یہود و نصارہ کے طرز عمل پر وہ اپنی تجارت کو لاتا ہے، حرام طریقے سے کماتا ہے، سود کے طریقے سے اپنے منافع حاصل کرتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تجارت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکاری ہے۔ تو جو آدمی عملاً انکار کرے گا، عمل کے اعتبار سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کرے گا، اسے سمجھنا چاہیے کہ جو شخص عقیدے کا انکار کرنے والا ہے، عمل کا انکاری، عقیدے کے انکاری کے ساتھ کچھ وقت تک جہنم میں سے جلنا پڑے گا۔ گو کہ اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں آئے گا، لیکن ایک طویل زمانہ اس کو اس جہنمی کے ساتھ، اس کافر کے ساتھ رہنا پڑے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے جو منکر اور انکاری تھا۔ اس عملی انکار کرنے والے کو بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس نافرمان اور اس باغی اور اس کافر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، اس شخص کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں کچھ وقت رہنا پڑے گا۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا حشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، ہمارا حشر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ہو، تو پھر ہمیں ان کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ المرء مع من احب،
آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کو وہ محبوب بنائے گا، جس کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے گا، جس کے لیے وہ جس کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائے گا، اور جس کی زندگی کو اپنے لیے فلاح اور کامیابی کا ذریعہ سمجھے گا۔ آدمی کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے کمالات کو اور آپ کی سیرت طیبہ کو اس وقت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف شعبوں کے اعتبار سے، مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور آپ کی زندگی کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، اس پر مستقل احادیث مبارکہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، آپ علیہ السلام کی تجارتی زندگی کیسی تھی، آپ علیہ السلام بحیثیت والد کے اولادوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، آپ علیہ السلام کا بحیثیت قائد ہونے کے میدان جہاد کے اندر آپ علیہ السلام کا کیا طرز عمل تھا، آپ علیہ السلام کا بحیثیت استاذ اور مربی اور معلم اور مزکی ہونے کی حیثیت سے اپنے تلامذہ، اپنے شاگرد اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا۔ یقین کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آگاہی حاصل کرنا اس وقت کی سب سے اول ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے عمل میں لانا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عالم کفر کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، کافروں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے دو مؤثر ترین ذریعے اس وقت۔ پہلا ذریعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات کو، آپ کے کمالات کو، آپ کی سیرت طیبہ کو اجاگر کیا جائے، اور نمبر دو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عمل میں لایا جائے، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو عمل میں لایا جائے۔ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، لَتُبْلَوُنَّ، تمہیں آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، امتی مسلمہ تمہارے امتحانات ہوں گے، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم سنو گے کافروں سے، ازائیں سنو گے، ایذا کی باتیں سنو گے، نبی کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں گے، یہ سنو گے، ایسے حالات پیش آتے رہیں گے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کا معنی دین پر استقامت اختیار کرنی ہے، صبر کا معنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے مقابلہ کرنا ہے، چونکہ ان کی نظریات اور ان کی سوچیں یہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مسلمانوں کو دور کرنے کا یہ راستہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کیے جائیں، آپ کے خلاف اعتراضات پھیلائے جائیں، تاکہ امت مسلمہ کا رشتہ اپنے نبی سے کٹ جائے۔ اللہ پاک نے سمجھایا اور بتایا، وَإِن تَصْبِرُوا، تمہیں جمنا چاہیے، تمہیں استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور تمہیں اپنی نبی کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، وَتَتَّقُوا، اور تمہیں نافرمانیوں سے اور تمہیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اور تمہیں ان یہود و نصارہ کی وضاحت سے اور ان کی شباہت سے اور ان کی شکل کے اختیار کرنے سے اور ان کی طرز زندگی کو اپنانے سے تمہیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے نبی کی زندگی سے دور کر کے اپنی تہذیب پر، اپنی ثقافت پر، اپنے تمدن پر وہ تمہیں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہیں وَتَتَّقُوا، تمہیں جمنا چاہیے، تمہیں ان کی زندگی سے بچنا ہے، تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انسانوں پر احسانات ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اتنا بڑا احسان کہ اللہ پاک نے اس احسان کو ذکر فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پر احسان عظیم کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے، کیا بڑا احسان کیا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے، رسول عظیم، عظمت والا رسول اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے، کہ جس کی زندگی کا ایک ایک شعبہ، ایک ایک گوشہ، جس کی زندگی کا ایک ایک عمل محفوظ ہے، اس کے سونے کا انداز، اس کے جاگنے کا انداز، اس کی گھریلو زندگی کا انداز، بازار میں جانے کا انداز، خریداری کا انداز، بیچنے کا طریقہ کار، اور اسی طرح سے کافروں کے ساتھ معاملات، زندگی کا ہر شعبہ اس کا محفوظ ہے۔ تو یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کٹ کر، آپ کی سیرت طیبہ سے کٹ کر، پھر اس امت کے لیے ذلت ہی ذلت مقدر ہے، پھر رسوائی ہی رسوائی ہے،
پھر کسی بھی طرح سے عزت نہیں پا سکتی امت. اور امت کو عروج اور ترقیاں جب بھی ملی ہیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سینے سے لگانے سے جو ترقیاں ملتی ہیں وہ دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کی آسائشوں سے اور دنیا کی نمائشوں اور زیبائشوں سے اور دنیا کے اسباب و متاع سے وہ ترقیاں حاصل نہیں ہوتی. جو ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو رکھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، یہ وہ غلامی ہے جس میں عزت ہی عزت ہے. اور اس غلامی کو چھوڑ کر جو جس کی غلامی اختیار کرے گا اس غلامی میں ذلت ہی ذلت ہے. کوئی نفس کا غلام بنے، کوئی معاشرے کی تہذیب اور رسم و رواج کا غلام بنے، کوئی یہود و نصارہ کا غلام بنے، کوئی مال و متاع کا غلام بنے، کوئی دنیا کے اسباب اور آسائشوں کا غلام بنے، کسی کا بھی جو غلام بنے گا اس غلامی میں ذلت ہی ذلت ہے. ایک غلامی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اس غلامی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت ہی عزت رکھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.